ویسے تو اور بھی حوادث آئے ہیں جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑا، لیکن سب سے بڑا حادثہ آج تک بہرحال سقوط مشرقی پاکستان ہے۔ کسی بھی قوم پر اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ فاجعہ صرف چند لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں نہیں آتا جب تک کہ قوم کا اجتماعی طور پر فساد پیدا نہ ہو چکا ہو۔ افراد کی برکتیں تو پھیل سکتی ہیں کہ پوری قوم کے اوپر سائبان بن جائیں، جیسے نیکیوں کا قاعدہ ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن گناہ کی سزا بالکل حساب کے مطابق ملتی، زیادہ نہیں ملتی۔ اسی طرح افراد کا فسق ہو، فجور ہو، معصیت ہو، خطائیں ہو، غلطیاں ہوں، جرائم ہو، اگر چند افراد کی ہوں تو اتنی بڑی قوم کو اتنی بڑی سزا نہیں دی جا سکتی۔ در حقیقت یہ معتدب تعداد میں اور جب تک کہ اجتماعی سطح پر وہ غلطیاں نہ ہو رہی ہوں، قوم کی ایک عظیم تعداد نے اگر اس کے اندر اپنا کردار ادا نہ کیا ہو تو اتنے بڑے حوادث رونما نہیں ہو سکتے۔ جب اجتماعی فساد ہو گیا تو جو لوگ فساد میں خود ملوث نہیں ہیں وہ بھی مجرم ہیں، انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے پھر وہی روش اختیار کی ہم پھر وہی کچھ کریں گے۔ یہ قانون ہے اللہ کا، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ مجھے بتا دیں، اور میں یہ نہیں کہتا کسی اور کو دیکھیے، اپنے گریبان میں جھانکیے، آپ کے لیل و نہار، آپ کے روز و شب، آپ کی مشغولیتوں اور دلچسپیوں میں سرے منہ کوئی فرق واقع ہوا ہے؟ کوئی آپ کی زندگی کا نقشہ بدلا ہو، کوئی پرائرٹیز چینج ہوئی ہو، کوئی ترجیحات بدلی ہو، کسی نے حرام خوری چھوڑی ہو، کسی نے سودی معاملہ چھوڑا ہو؟ اپنے اوپر قیاس کر لیجئے، کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ بد سے بدتر عریانی ہے تو اس وقت کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ، فحاشی ہے 100 گنا زیادہ، فراڈ ہے، غبن ہے 100 گنا زیادہ، بلکہ 1000 گنا زیادہ۔ یہاں کوئی اور شے نہیں ہے جو اسے استحکام دے سکے، کسی بنیاد پر مستحکم ہو ہی نہیں سکتا سوائے اسلام۔ اور اگر ادھر نہیں آئیں گے تو اللہ کے عذاب کا دوسرا کوڑا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہمیں بچائے۔